اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی ہے کہ کامیابی پانے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ میں آپ دین کی دعوت، یہاں تاکید کے لیے اپنے آپ اور آپ کو چکنا کرنے کے لیے مسلمہ قاعدہ یہ ہے کہ شرط جب نہ ہو، کنڈیشن جب نہ ہو، تو اس کنڈیشن کے ساتھ جو نتھی بات ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ ایسے دو گے سودا ملے، ایسے نہیں دو گے تو سودا، اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے۔ تو کامیابی کا پانا، کون بندہ ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کوئی ہے ایسا؟ میرے خیال میں تو کوئی ایسا نہیں۔ اور کامیابی کے پانے کے لیے رب العالمین نے، کسی عالم، فلاسفر، طبیب نے نہیں، رب العالمین نے اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنڈیشنز بیان کی ہیں ان میں سے ایک کہ ہم دین کی دعوت۔ اب جب دین کی دعوت نہ دیں گے تو کامیابی کدھر سے آئے گی؟ کدھر سے آئے گی؟ اسی سلسلے میں ہم نے کل کے سبق میں سورہ التوبہ، اس کی آیت کریمہ 71 اور آیت کریمہ 72 پڑھی۔ پڑھ چکے ہیں؟ یہی پڑھ، وہ پڑھ رہے تھے۔ پھر ابتدا سے ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے معاون، مددگار، دوست۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک، وہ لوگ، سیرحمہم اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہیں۔ وہ لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور نہایت، بے شک اللہ تعالیٰ سب پر غالب، نہایت حکمت والے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے۔ رخ چاہیے، آیات کریمہ پر نگاہ جمائیے۔ المؤمنین والمؤمنات، ان سے مراد کون سے مومنین اور مومنات ہیں؟ ماشاءاللہ، جن کا ذکر اللہ پاک نے کیا۔ شیخ اسلام جی بات سمجھ آ رہی؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے۔ کون سے؟ جو ایک دوسرے کے معاون ہیں، جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں۔ پھول کے بعد بیان، اور پھر اور کیا ملے گا؟
اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں سے کس چیز کا؟ جنات، باغات کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ تو جن باغوں کے نیچے نہریں بہیں وہاں قحط سالی آ سکتی ہے، وہاں شادابی، تازگی، اس میں کبھی کمی ہو سکتی ہے۔ خالدین فیہا، باغ بھی ہمیشہ سرسبز و شاداب، اور رہنے والے کتنے دن کے لیے، کتنے سال کے لیے، کتنی مدت کے لیے؟ خالدین فیہا۔ انسان دنیا میں جتنی بڑی آسائش پہ ہو، جب وہ اس آسائش کے اس سے چھن جانے کے متعلق بات ہو تو پریشان ہو جائے۔ لیکن دنیا کی کوئی آسائش ایسی نہیں جو دائمی، کسی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو دائمی ہو۔ جب انسان خود دائمی نہیں تو جو انسان کے پاس آسائشیں ہیں وہ دائمی کیسے ہو سکتی؟ لیکن وہاں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے، ومساکن طیبہ، اور رہائش گاہیں پاکیزہ، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں۔ اور کیا ملے گا؟ ورضوان من اللہ، اور اللہ تعالی کی رضا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالی کی رضا اکبر، سب سے بڑی، ذالک، وہ، ابھی ساتھ ذکر ہے لیکن فرمایا کیا؟ وہ کسی ہے؟ اس کی شان کو، اس کی شان کی بلندی کو واضح کر دے۔ ذالک، وہ، ہوا کا معنی یہاں ہے ہی، الفوز، کامیابی، کیسی؟ العظیم، بہت بڑی۔ کیا ترجمہ ہوا اس آخری ٹکڑے؟ وہ ہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک سے زیادہ باتیں ہیں، غور نگاہ جمائی۔ ذالک، پہلی بات، وہ اس کامیابی کی عظمت کو بیان کرتے، ہوا ہی، اس کے علاوہ جو کامیاب پروفیسر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بہت کچھ بن گیا، وہ بہت بڑی کامیابی نہیں۔ اور یہ بننا کوئی ناجائز نہیں، جائز کاموں کے اعتبار سے بھی جتنی چاہے کامیابی ہے، لیکن یہ بہت بڑی کامیابی نہیں۔ بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ آدمی اللہ کی جنتوں میں داخل ہو، اور جنتوں میں داخل ہونے کے لیے ایک شرط کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ آیت کریمہ سے استدلال، اس آیت کریمہ سے دلیل کس طرح لی گئی؟ اللہ تعالی نے پہلی آیت کریمہ میں درج ذیل 5 صفات ذکر فرمائے۔ نمبر 1، اہل ایمان کا دوست ہونا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا دوست۔ نمبر 2، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل سر انجام دینا۔ نمبر 3، نماز قائم کرنا۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 5، اللہ تعالی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اور ان صفات والوں سے 2 وعدے بیان فرمائے۔ نمبر 1، دنیا میں انہیں اپنے فیضان رحمت سے نوازے گا،
لا الہ۔ ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں یا اللہ رحم کر، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور ضرورت بھی ہے کہ نہیں؟ تو آج کے سبق میں یہ نسخہ لے کے جائیں، یہ وظیفہ لے کے جائیں۔ جو شخص چاہے کہ اس پر دنیا میں اللہ کی رحمت ہو، کیا کرے؟ یہ 5 خوبیاں اپنے میں لانے کے لیے اللہ سے سوال بھی کرے اور سر توڑ کوشش بھی کرے۔ دنیا میں انہیں اپنے فیضان رحمت سے نوازے گا، اور اس کا ذکر درج ذیل الفاظ میں فرمایا، اولئک وہ لوگ سیرحمہم اللہ، یقیناً اللہ ان پر رحم فرمائیں گے، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی عزیز، سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ تو جب وہ رحم فرمانا چاہیں گے کوئی رکاوٹ بن سکے گا؟ کتنی دفعہ انسان کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن رکاوٹ آ جاتی۔ تو اللہ کی جو رحمتیں ہیں ان 5 صفات والوں پر، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ وہ سب پر غالب ہے۔ حکیم، نہایت حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ 5 صفات مجھے، آپ کو، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، ان کے کنبوں کو اور پوری امت کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے۔